اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 159۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ یہ مہربانی اللہ کی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے جنگ میں وہ مورچہ چھوڑ دیا تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا مال غنیمت کی خاطر کہ بس اب وہ بھاگ گئے ہیں کافر، پکڑ لو مال غنیمت، جلدی اکٹھا کر لو۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو نقصان کیا ہوا؟ سارا وہ مورچہ اوپر والا چھوڑ کے پہاڑی سے نیچے اترے، غنیمت کا مال جمع کرنے لگے۔ وہ جو فوج بھاگی تھی کافروں کی وہ بیک سائیڈ سے آ کے پہاڑ کے اوپر چڑھ آئی اور چڑھ کے پھر حملہ آور ہوئے اور وہ جیت گئے کیونکہ یہ مال غنیمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو بڑا غصہ تو آنا ہے، ظاہر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا کہ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر یہ بھی اللہ کی مہربانی کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ یعنی اگر آپ سخت مزاج اور تند مزاج ہوتے اور ہر وقت سختی کرتے رہتے تو آپ کے گرد اکٹھے نہ ہوتے پھر اصحاب۔ یہ آپ کی نرم مزاجی اور محبت ہے کہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں سارے اور پھر آپ کے قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، گرد سے پریشان ہو جاتے تو آپ انہیں معاف فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں ان لوگوں کی، آپ انہیں معاف فرماؤ۔ تو آپ انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو۔ اللہ اکبر! آپ جب شفاعت کرو گے تو پھر میں بھی ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف فرماؤ تاکہ پھر میں معاف کروں، آپ ان کی شفاعت فرماؤ تاکہ پھر میں ان کو معاف کروں۔ یہ ہے مقام سید الانبیاء۔ جس نے سید الانبیاء کو ناراض کیا اس نے پھر اللہ کو ناراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے حسن و حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ لوگ یا آپ مجھ سے تو محبت کریں اور میرا بچہ جب آئے آپ اسے ڈانٹیں، اسے ماریں، اسے تند مزاجی سے اس سے بات کریں اور اسے بھگا دیں، اور جب میں ادھر بیٹھا ہوں میرے سامنے یا میرے پیٹھ پیچھے میں نماز پڑھنے گیا ہوں، سودا سلف لینے گیا ہوں، وہ کوئی بچہ آئے آپ اسے دبکا دے کے بھگا دیں یا اسے سخت مزاجی سے بات کریں، اور پھر جب میں آؤں اور میرے ساتھ آپ بڑی اچھی نرمی سے بات کریں، میری خوش آمد بھی کریں، تو کیا یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، فاطمہ سلام اللہ علیہہ سے محبت کرو علیہم السلام، امام حسن امام حسین علیہم السلام سے محبت کرو۔ ان کی محبت میں میری محبت ہے، اور جب ان سے محبت کرو گے، آپ نے مجھ سے محبت کی اور مجھ سے محبت کی تو اس کا مطلب ہے اللہ سے محبت کی۔ تو یہ وہ مقام ہے، تو اس کو سمجھنا ہے۔
تو کیا فرمایا، آپ انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو محبوب ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اب یہاں غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے مشورہ لو۔ جب میں سعید سے مشورہ لوں یا فیضان سے یا خلیل سے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو اہمیت دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو مشورہ لے کر ان کے دل جیتیں کہ اصحاب کو محسوس ہو، پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے مہربان ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں، تاکہ ان کا دل خوش رہے اور وہ آپ سے مزید قریب ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہرحال حکمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو کہ علماء بیان کریں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور مومنوں کو لفظ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بات بڑی واضح ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا؟ تو کیا یہ برابر ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلا؟ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی، جہنم کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، ٹھیک ہے جی، مومنین پر، علی المومنین۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ کون پاک کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ کے وجود کی برکت سے مومنین پاک ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھنے کے سبب سے اور رسول اللہ کے وجود پاک کی برکت سے۔ تو کیا فرمایا؟ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور
اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور وہ ضرور اس سے پہلے، رسول اللہ سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے پہلے کیا تھے؟ گمراہی میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو کتاب و حکمت بھی سکھائی اور ان کو پاک بھی کیا۔ اور ایک آخری آیت پڑھتے ہیں اور یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دگنی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ آپ فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی۔ اللہ اکبر، بھئی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ فرما دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دو کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں آئی، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ تو آپ فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ کریم، آپ کا کلام حق ہے، سچ ہے، صدق اللہ العلی العظیم، ہمارا ایمان ہے۔ یا اللہ ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یا اللہ کریم، ہمارے امام زمانہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، اور ہمیں ایسا بنائیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہارد معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔